بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. یہ زندگی کا پروگرام، آپ کا میزبان روحان آپ کے ساتھ موجود ہے. پروگرام کے شروع میں نے شعر جو آپ کو سنایا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اسی شعر کا مدعا، اسی شعر کا مفہوم ایک ایسا نوجوان میرے ساتھ آج موجود ہے کہ جو اس مٹی کے اندر نمی پیدا کر رہا ہے، جو اس مٹی سے نئے جو ایک گھاس اور ایک خود اس کی جو ایک نمی اور تازگی اور رویدگی جو دریافت ہو رہی ہے، اس کی شمع لے کے، اس کی روشنی لے کے ہمارے ساتھ موجود ہے. سید زین العابدین حسین میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بچپن سے تقریباً ہر کلاس کے اندر فرسٹ آتے رہے ہیں. اور یہ مجھے بڑے جو ہے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ میں تو کیونکہ نہیں آئی ہوں، لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ آتے رہے ہیں، جس کا مجھے دکھ ہے میں نہیں آیا. اور مسلسل کئی ایوارڈز جیت چکے ہیں لاء کے شعبے کے اندر، کئی مجسٹریٹ کورٹس کے اندر، موک ٹرائلز کے اندر بھی حصہ لے چکے ہیں اور اپنی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. زین، آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ، اور میں آپ سے بریک میں بھی اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ کیسے آپ کے خیال کے اندر آپ کی عمر کے جو باقی بچے ہیں یا جو اس وقت پرائمری کے اندر ہیں یا دوسرے اسکولوں کے اندر ہیں، کیسے اس سکسیس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سکسیس کو ریپلیکیٹ آف کورس میں پیدائشی ایک ٹاپ تو نہیں آتا رہا ہوں. صحیح. آف کورس یہ انٹرسٹ ہے، اور میں بھی ریکگنائز ٹوڈے چلڈرن ٹماروز لائرز پہ سارے اسکول چلڈرن میں سے میں نے انٹرسٹ دکھایا، اس لیے ریکگنائز ہوا ہے. تو اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو، آپ کو اپرچونیٹیز سیکھ کرنی ہوں گی، اینی تھنگ. اینڈ پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ دیں. میں بھی میرا مائی کریڈٹ گوز ٹو مائی پیرنٹس انکریجمنٹ کے لیے، سپورٹ کے لیے. اور یہی جنرل میسیج ہے کہ آپ کو اپرچونیٹی سیکھ کرنی ہے انٹرسٹ کے ساتھ، ایک پیشن کے ساتھ. یعنی پیرنٹس کی گائیڈنس ہو، ان کی سپورٹ ہو، اور اس کے ساتھ آپ انیشیٹو لیں اپنی زندگی کے اندر بچپن سے ہی، تو کئی جو آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. یہی آپ کے پیغام ہے اس کے حساب سے کہ بچے ایسے اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے ذہانت وغیرہ تو نہیں چاہیے نا، میرے جیسا آدمی بھی کر سکتا ہے. نہیں، سکسیس صرف اکیڈمک میں نہیں ہوتی. صحیح. سکسیس ہر فارم میں آتی ہے، اسپورٹس میں آتی ہے، آرٹس میں آتی ہے، لٹریسی میں آتی ہے، میتھس، ایوری تھنگ. تو اینی سب کا آف کورس سیم انٹرسٹ نہیں ہے، سب کا اکیڈمک انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن سب کو سکسیس چاہیے. یعنی اپنی خوبیوں کو انسان پہچانے، جلدی عمر سے دیکھیں والدین کہ ان کے بچے کس چیز کے اندر اچھے ہیں، اور اسی چیز کے اوپر ان کو سپورٹ کریں، ان کو گائیڈنس دیں اس کو. اور یہی ناظرین ہم جو گفتگو کرتے ہیں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر جو ایک عظیم مقام دیا ہے، جو زین مسلسل تذکرہ کر رہا ہے اپنے والدین کو، اپنے والد کو، اپنے دادا کو اپنی انسپریشن بتا رہا ہے کہ ان کی سپورٹ اور گائیڈنس سے اتنی سی عمر کے اندر اتنی چیزیں اس نے حاصل کی ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہمارے جتنے والدین ہیں، دیکھنے والے جن کے اپنے بچے ہیں یا جن کے آس پاس بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھانجی ہیں، ان سب کی سپورٹ کریں، ان سب کو گائیڈ کریں، ان سب کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کے اندر اچھے ہیں، اور اس کے پیشن کو ان کو لے کے آگے بڑھیں. ان کے مقصد زندگی کا شروع سے بنائیں، ان کے آبجیکٹیوز بنائیں، ان کو بتائیں کہ کیسے اپنی زندگیوں کے اندر آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. یہ زندگی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور کامیابیوں کے قدم چوم سکتے ہیں. ہر طرح ہر پروگرام کے اندر ہوتی ہے ہماری ایک عدد پرسنالٹی آف دا ویک. آج کی انتہائی ایک خاص پرسنالٹی آف دا ویک جو ہماری ہیں، ہم دیکھیں گے ان کو، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، کچھ ان کے بارے میں تصویریں دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، یہ ہیں آج کی ہماری پرسنالٹی. پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی حنا بندی. خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی. سکھلائی فرشتوں کو اس نے آدم کی تڑپ، آدم کو سکھاتا ہے یہ آداب خداوندی. علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، حکیم الامت، پاکستان کے وہ قومی شاعر کہ جنہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے فلسفے کے ذریعے سے ایک پوری قوم کی تقدیر بدل دی. جو شعر ہم لوگوں نے پہلی بار آپ کو اس میں دکھایا،
تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ 2 ہفتے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوید کے نام یہ خوبصورت اشعار علامہ اقبال نے تحریر کیا، اور وہ ایک نسخہ کیمیا انسانوں کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا، کہ جس سے وہ اپنی عظمت رفتہ کو پا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ علامہ اقبال نے جب آنکھ کھولی تو بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حالت زار کیا تھی۔ 1000 سال کی حکمرانی کے بعد مسلمانوں کے اوپر مصائب ٹوٹنا شروع ہوئے ہیں۔ آخری مغلیہ شہنشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے بیٹوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے جو عروج بر صغیر کے اندر تھا وہ زوال کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک قوم جو کہ ہمیشہ سے ایک آقا کے طور کے اوپر، ایک مالک کے طور کے اوپر، ایک سوورن کے طور کے اوپر رہتی تھی، وہ محکومی، مظلومی اور غلامی کے اندر چینج ہوتی جاتی ہے۔ علامہ اقبال دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کے نوجوان دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کے مسلمان دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر یہ جذبہ اور وہ تڑپ اور وہ سوچ بیدار ہوتی ہے کہ یہ وہ صحیح وقت ہے کہ جب اس قوم کو دوبارہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اس قوم کے اندر ایک ایسا فلسفہ خودی متعارف کرایا جائے کہ جو اس قوم کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندی تک پہنچا دے۔ علامہ اقبال کے مسلسل اشعار کے اندر ہم شاہین کا تذکرہ پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں کہ کیسے علامہ اقبال عقاب اور شاہین کو ایک عظمت کا نشان بنا کے انسانوں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں، نوجوانوں کو انسپائر کرتے ہیں۔ ہم زین العابدین کی جو ہم بات کر رہے تھے مسلسل، ایسے نوجوانوں کو رول ماڈل بناتے ہیں کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی عروج کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو اپنی دینی اور اپنی مذہبی زندگی کے اعتبار سے بھی عروج کے اوپر ہوتے ہیں، جو دین و دنیا کو ہاتھوں میں تھام کے دنیا کو اس کی ایک امامت کرنے والے، اس کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ وہ منصب تھا، یہ وہ ایک خاص پہلو تھا کہ جس پہ علامہ اقبال نوجوان نسل کو دیکھنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے تھے، نوجوانوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ وہ جفا کشی، وہ خودداری، وہ ایگو، وہ خودی، وہ مسلمانوں میں، نوجوانوں میں پیدا ہو کہ جو ان کو غلامی اور محکومی سے نکال کے ایک بار پھر آزادی کی فضاؤں کے اندر سانس لینے پہ مجبور کر سکیں۔ یہی وہ سوچ تھی، یہ وہ فلسفہ تھا کہ جو علامہ اقبال نے انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور جگہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، ٹیپو سلطان کی وصیت کو جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تو راہنورد شوق ہے، منزل کو نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یہ وہ انسپریشن تھی، ایک سوچ تھی، ایک خودی کا فلسفہ تھا جو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو دکھا، جو علامہ اقبال نے نوجوانوں کو دکھایا، اور اس ڈوبتی ہوئی نیا کو جو مسلمانوں کی طویل عرصے کی غلامی کے بعد، محکومی کے بعد، ہمیں معلوم ہے کہ جس قوم کے اندر محکومی اور غلامی آ جاتی ہے، اس قوم کے اندر سے آبجیکٹیوز کے پیچھے اپنی جان لڑا دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اپنا مقصد بھول جاتی ہے، اپنا مشن بھول جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس سوچ کو بیدار کیا۔ علامہ اقبال نے ایک بار پھر سے مسلمانوں کو، اور خصوصی طور پہ نوجوانوں کو، اس خودی سے شناسائی عطا کی کہ جو خودی ان کی نظر میں زمین سے اٹھا کے ان کو آسمانوں تک پہنچ سکا۔ اور اس خودی کا مطلب بھی علامہ اقبال اپنی شاعری کے اندر کیا خوب کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدائے جہاں ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر دور کے اندر خودی کا بنیادی مقصد، اس کا بنیادی آبجیکٹیو اور مشن جو وہ بتاتے ہیں، سر نہاں، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ تو کیا یہ خوبصورت یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، جس کا آغاز ہوتا ہے کہ نہیں، لا الہ، اس دنیا کے اندر حکمرانی اگر ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اس دنیا میں اگر انسانوں کے اوپر کسی کی حاکمیت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اس دنیا میں اگر کسی کا نظام چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ یہ وہ رمق تھی، یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ فلسفہ تھا جو علامہ اقبال انسانوں کے اندر، مسلمانوں میں اور نوجوانوں میں بیدار کرنا چاہتے تھے۔ ایک اور جگہ آپ نے کہا کہ زندگانی ہے صدف، قطرہ ہے نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا جو قطرے کو گہر کر نہ سکے۔ یہ تمام چیزیں، ایک ایک شعر، ایک ایک لفظ علامہ اقبال کا، چاہے ارمغان حجاز کے اندر ہو، بانگ درا کے اندر ہو، بال جبریل کے اندر ہو، اسرار خودی میں ہو، رموز بے خودی میں ہو، زبور عجم کے اندر ہو،
تمام کتابوں کے اندر، تمام شاعری کے اندر علامہ اقبال نے ایک ایسی امت کو بیدار کیا کہ جس نے پاکستان کا روپ دھارا۔ آپ کا الہ آباد کی تقریر، جو کہ بر صغیر کے اندر 2 قومی نظریے کی بنیادی تقریروں میں سے ایک تقریر مانی جاتی ہے، انسانوں کو ایسا جگایا کہ انہوں نے اس حکمرانی کو جو کہ غیروں کے ہاتھوں میں تھی، محکومی جو ان کے ہاتھوں میں تھی، غلامی جو ان کے اوپر لکھ دی گئی تھی، اس کو صرف 17 سال کی چھوٹی سی مدت کے اندر ختم کر دیا۔ اس خطے کے اندر اسلام کے نام پہ، اس خطے کے اندر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسے خطہ زمین مورز وجود کے اندر آیا جس کو آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی ناظرین کرام، شروع میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایسے ہیرے اس دھرتی نے ہمیں پرووائڈ کیے، ایسے ہیرے، ایسے لوگ اس دھرتی نے ہمیں تراش کے مہیا کیے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے اندر ایسے عظیم کارنامے انجام دیے کہ جو تمام دنیا کی ہسٹری کے اوپر اپنے انمٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں، بلکہ آنے والی نسلیں تک اس دنیا کے خطے کے احسان کے تلے دبی رہیں گی۔ علامہ اقبال 9 نومبر جو کہ آنے والا ہے، اور اسی لیے میں نے اتنی لمبی ایک تقریر بھی علامہ اقبال پہ آج کر دی، لیکن 9 نومبر جو کہ آنے والا ہے یوم ولادت اقبال ہے، کہ جس کو ہم اقبال ڈے کے حوالے سے مناتے ہیں۔ اس کا پیغام ہی یہ ہے، اس کے پیچھے سوچ یہ ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آج کا نوجوان پھر سے علامہ اقبال کے سبق کو پڑھے، آج کا نوجوان پھر سے علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھے، آج کا نوجوان پھر سے اس خودی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جس کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کے اندر پنہاں کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ سوچ علامہ اقبال نے ہمیں مہیا کی کہ جس کی بنا پہ آج ہم فخر سے اپنے آپ کو آزاد پاکستانی کہتے ہیں، آج ہم فخر سے اپنی ایک پہچان اور شناخت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کے بیٹے کا چند اس سے پہلے ہی کچھ ہفتے پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور قیامت تک ان کے پیغام کو ہماری دھرتی کے اندر زندہ رکھے۔ علامہ اقبال پہ بات چلتی رہے گی اور میں زیادہ فلسفی میں جانے کے بجائے واپس ریئلٹی کے اندر بھی ہوں گا اور ذہن سے ہم بات کریں گے۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہے آپ نے؟ علامہ اقبال کا نام بالکل سنا ہے۔ پرائمری آپ نے پاکستان میں پڑھی ہے؟ پرائمری پاکستان میں 1 ایئر پڑھی، تو پھر تو لب پہ آتی ہے دعا، تو پڑھی ہوگی۔ دعا یہ روزانہ اسمبلی میں پڑھاتے ہیں پاکستان میں، پتہ ہے؟ اسمبلی میں پڑھتے تھے روزانہ جھوم جھوم کے لب پہ آتی ہے اور قومی ترانہ بھی، اور قومی ترانہ بھی۔ شاعری سے ہے کچھ پوئٹری پڑھتے ہیں آپ ویسے، یا پروز اور کتابیں زیادہ پڑھنے کا شوق ہے؟ پوئٹری ایک بگ پارٹ دیتی ہے ایجوکیشن میں، صحیح، آئیڈیاز دیتی ہے، کیونکہ جتنے بھی پوئمس ہیں وہ ایک آئیڈیا کے ساتھ ریٹن ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی ایک آئیڈیا، ایک چینج لانے کے لیے رائٹ کرتے تھے، بے شک، اور جتنے بھی پوئٹس ہیں ان اس کے بہائنڈ ایک میسیج ہوتا ہے، بے شک، جو بھی کانٹیکس میں ہوتا ہے اوور آل وہ ایک آئیڈیا دیتے ریڈر کو کہ یہ ہے میرا آئیڈیا، یہ چینج کرنا ہے، یہ نئی آئیڈیالوجی متعارف کراتے ہیں، ایک انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہاں جی، بالکل۔ تو یہ ہم آئیڈیالوجی کی بات کریں، انسپریشن کی بات کریں، آپ کی نظر میں، حالانکہ آپ کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن آپ کا تجربہ ماشاءاللہ سے، آپ کی قابلیت اور اچیومنٹس اتنی زیادہ ہیں، عمومی مطلب اگر ہم ایک جنرک لیول کے اوپر دیکھیں، جو ہمارے مسلمان بچے ہیں برطانیہ کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، کیوں ایسے لوگ آگے نہیں آ رہے کہ جو ہائی اچیورز ہوں؟ آپ جیسے لوگ اتنے کم کیوں ہیں ہماری مطلب جو ایک پاکستانی کہہ لیں کہ کمیونٹی یہاں پہ بھی ہے یا پاکستان کے اندر بھی ہے، ہائی اچیورز اتنے کم کیوں ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں میرے جو ایکسپیرینس تھوڑا سا بھی ہے، لیکن جو پیرنٹس کا بگ پارٹ ہے اس رول میں، سپورٹ اور انکریجمنٹ، اسٹرکٹ بھی نہیں ہوتے زیادہ، لیکن اسٹل ایک انکریجمنٹ آپ کو دیتے ہیں ایوری ڈے، آپ کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں، آپ کا چلڈرن کا خود بھی آئیڈیا ہوتا ہے لیکن پیرنٹس انکریج کرتے ہیں، ان کو سپورٹ دیتے ہیں، ان کو رائٹ ٹریک پہ لاتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ چلڈرن کی تو ایج اتنی کم نہیں ہوتی، ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ان کے ہیں پیرنٹس۔ یعنی چلڈرن تو ایک بالکل سفید کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان پہ جو تحریر لکھتی چلی جائے۔ تو آپ کے خیال میں کہ جو ہمارے یہاں ایک لحاظ سے کہنے کہ قحط و رجال ہے، یا جو ایک نامور لوگ آگے نہیں آ رہے ہیں، اس میں والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ان کی تربیت کا صحیح کچھ۔ سفید کاغذ کا آپ نے کہا، میرا آئیڈیا اس میں یہ ہے کہ جب چلڈرن لکھتے ہیں تو ان کا لائن سے نیچے جا رہا ہوتا ہے، صحیح، تو پیرنٹس کا جاب یہ ہے کہ وہ لائن پہ سیدھے رکھیں۔ زبردست، یعنی والدین کا کام یہ ہے، اور زین نے اپنی کامیابی کے پیچھے بھی اپنے والدین کا راز یہ بتایا ہے کہ رائٹنگ ان کو لائن سے اوپر کرواتے ہیں۔ تو سب کو ضرورت ہے کہ رائٹنگ لائن سے اوپر کرائیں، لیکن اس میٹافور کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے واقعی میں یہ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اس صراط مستقیم پہ رکھیں، اس سیدھی لائن کے اوپر رکھیں
کہ جو ان کو کامیابی کی طرف لے کے چلتی چلی جائے. ناظرین, اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری بھی ہماری کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ کچھ نالج آپ کو بھی ہم دیتے چلے جائیں, صرف میری باتیں اور مہمانوں کی باتیں آپ نہ سنیں. آج کا جو ہمارا سوال ہے یہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک بار پھر نظر آئے گا. اس وقت جو ایک جھیل آپ کو نظر آ رہی ہے, اس جھیل کا آپ کو نام بتانا ہے اور اس جھیل کی آپ کو لوکیشن بتانی ہے. بڑی ہی مشہور جھیل ہے, اور چلیں ہنٹ آپ کو دے دیتے ہیں, پاکستان کے اندر یہ جھیل واقع ہے, پاکستان کے شمالی علاقوں کے اندر یہ جھیل واقع ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ کون سی یہ جھیل ہے, کہاں یہ واقع ہے, کال کر کے بتائیے کہ اس جھیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور اگر آپ اس جھیل پہ کبھی گئے ہیں, آپ کا کبھی اتفاق سے اس کا ٹرپ ہوا ہے, کوئی ٹریول اس کا وزٹ ہوا ہے, تو ضرور کال کر کے بتائیں کہ یہ جھیل آپ کو کیسی لگی اور اس تک پہنچنے کا راستہ کیسا تھا, کیونکہ اس کے راستے کی بڑی کہانی ہے کہ یہاں تک پہنچا کیسے چلے جاتا ہے. ٹریولنگ کا شوق ہے زین آپ کو؟ ٹریولنگ جی, فادر کے ساتھ اسکول اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں کینیڈا گیا تھا, امریکہ گیا تھا, پاکستان بھی 4 times گیا ہوں. پاکستان بھی 4 بار گئے جی. اس پاکستان جانے سے بہت بینیفٹ کیا ہے. اردو میری سیکنڈ لینگویج ہے تو اس کو بھی رکھتا ہوں کہ اس کو بھی پریکٹس کرتا ہوں. پاکستان جا کے اور اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے. ہاں جی, ریلیٹیو سے بھی ملتا, فیملی بھی بہت ہے وہاں. پاکستان آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, آپ لندن کے اندر پلے بڑے ہیں, یہاں پہ آپ بڑے ہوئے ہیں, پاکستان بھی آپ کا آنا جانا ہوا ہے جی. ڈفرینس کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان اور انگلینڈ کے اندر؟ ایجوکیشن کے طور پہ یا جنرلی کچھ ماحول کے اندر؟ ویسے تو آپ پتہ ہے روڈ ذرا دھکے زیادہ لگاتا ہے پاکستان میں سرٹن ایریاز ہیں جو سویلائزڈ یہاں کے سسٹم ٹائپ ہے. صحیح, یہی ڈفرینس ہے میرا, مجھے لگتا ہے کہ جنرل سوسائٹی اور لوگوں میں آپ کو کیسا لگتا ہے کہ وہاں کے لوگ, جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں خصوصاً لندن کے اندر آپ ٹیوب پہ اگر ٹریول کریں کوئی آپ کو یوں ایسے دیکھتا بھی نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے یوں دیکھتے ہیں پھر فوراً اخبار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہی سویلائزڈ کا آئیڈیا. اور یہاں پہ ورک کرتے ہیں آپ کلیکٹیولی, گورنمنٹ وغیرہ بھی ہے, یہاں پہ کلیکٹیولی ورک کرتے ہیں. پاکستان کا آپ کو بھی پتا ہوگا, میں نے جو سنا ہے اس کا سسٹم ہی ہے. پاکستان میں ہم لوگ کلیکٹیولی کام نہیں کرتے, بالکل نہیں کرتے. کوئی بھی گورنمنٹ تو اسپیشلی کوئی کام نہیں کرتی ہے ہماری. لیکن آپ کے خیال میں ایسے مطلب پرابلمس بے تحاشا ہیں, جیسے ایجوکیشن کے اندر پاکستان کے اندر پرابلمس ہیں, اس کے علاوہ بچوں کی آپ بتا رہے ہیں کہ پرورش کے اندر ان کی پرابلم ہے, ان کی ٹریننگ کے ایسے جیسے ایوارڈس یہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ نہیں ہیں. سولوشنس کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی ایسی کوئک ونس ہو سکتے ہیں جو فوری سولوشن؟ یہاں پہ ڈفرینس دیکھ لیں, اس جو کرنٹ ٹائم ہے اور 30 years 20 years ago ایجوکیشن کا ڈفرینس ہے. لٹریسی ریٹ اب ہائر ہے. پاکستان میں بھی کافی اسٹوڈنٹس, مینی چلڈرن آر گیٹنگ ایجوکیشن. تو جو ینگ جنریشن ہے اس کو لے کر آئیں گے تو ان کو پتہ ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے. اور ایجوکیشن میں بہت ڈفرینس ہے جو کرنٹ ابھی پاکستان رن کر رہے ہیں اور جو ینگ جنریشن ہے. تو ان کو سامنے لائیں, ان کو پاکستان کی طرف سسٹم کو فکس کرنے کے لیے, تو وہی سلوشن ہے. یہی سلوشن ہے کہ نوجوانوں کو, جی علامہ اقبال نے بھی یہی کہا کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آیا جائے کسی طریقے سے. یعنی ذہن کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ پاکستان کے اندر تمام ریسورسز موجود ہیں, نوجوان ایسے موجود ہیں جن کے آئیڈیاز بھی ہیں, جن کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے, جن کے پاس قابلیت بھی ہے, ذہانت بھی ہے. آگے لانے کی دیر ہے, ان کو انکریج کرنے کی دیر ہے, ان کو دنیا کے سامنے دکھانے کی دیر ہے. علامہ اقبال جو مسلسل جیسے کہا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ان لوگوں کو آگے لا کے دنیا کی امامت پہ فائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی کام زین جو اپنی زندگی میں کرتے آئے ہیں, اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنی جنہوں نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں, اتنے ایوارڈس جیتے ہیں, آکسفورڈ اور کیمبرج سے تعلیم بھی حاصل کر لی, مختلف پرائمری سے لے کے سیکنڈری تک کئی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, اکیڈمک بریلینس بھی وہاں پہ انہوں نے اپنی ثابت کی, موک ٹرائلز کے اندر بھی انہوں نے اپنی کامیابی کو حاصل کیا. اس کے پیچھے اپنے والدین کو بہت بڑی وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی انکریجمنٹ, گائیڈنس اور ان کے مسلسل ایک لحاظ سے ان کو آگے کرنے کی خواہش کی وجہ سے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین مستقبل کا کیا حال ہے؟ ہاتھ میں نہیں دیکھتا, ویسے میں بتا دیتا کیا مستقبل کا حال ہے, لیکن آپ کے کیا آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, کیا آپ کے ایک ایسا ویژن ہے وکیل بننے کے علاوہ؟ اوبیسلی وکیل تو آپ کا شعبہ ہے, کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل کے ساتھ ساتھ ادر پیپل ہیں جن کو رائٹ ٹریک, ان کو موٹیویشن, انکریجمنٹ چاہیے. صحیح, وہ آگے ڈالنے کے لیے کہ انکریجمنٹ ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, ان کو سکھانے کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, آپ کو اپرچونیٹیز کو ریچ کرنی ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پیپل کو میسیج دینے کے لیے. یہ بھی ایک چیز ہے جو کرنی چاہیے, کافی لوگوں کو کرنی چاہیے. جتنے بھی سکسیزفل پیپل ہیں ان کو ڈفرینٹ پیپل جو ان کو بھی بتانا چاہیے ان کے ریزن بیہائنڈ دس سکسیس. صحیح,
یعنی آپ اپنے طور پہ اپنا تجربہ دوسروں میں بھی منتقل کرنا چاہتے ہیں. صحیح, کیونکہ ورلڈ میں ایوری تھنگ ہیز ٹو ورک کلیکٹیولی. بے شک بے شک, یعنی سب کو ساتھ لے کے آگے ترقی کی طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا ارادہ ہے. اور کون سے بار کے اندر جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ لنکنز ان کے اندر, گریز ان کے اندر, کون سا آئیڈیا ہے کہ کس ٹاپ کے اندر جانا ہے؟ یو مین جب اپنی آپ وکالت کی تعلیم حاصل کر لیں اس کے بعد آپ کچھ کال کرتے ہیں لنکنز ان, آپ نے سنا ہے نام اس کا لنکنز ان کا؟ انسپائرڈ ایک بیرسٹر سے ہوں میں, لیزلی تھامس, اس کا بھی کافی اس کے سکسیس بیہائنڈ ایک اسٹوری ہے. وہ QC ہے, کوئنس کاؤنسل بیرسٹر. صحیح, اس ڈائریکشن میں مجھے جانا. آپ اسی کے پیچھے کوئنس کاؤنسل کی طرف؟ کوئنس کاؤنسل بیرسٹر بہت کم ہوتے ہیں بالکل, اور مشکل ہوتا ہے, لیکن آئی کین ڈو اٹ. سید زین العابدین حسین QC, پہلی بار میں نے آپ کو بتا دیا, ریکارڈ پہ لکھ لیں, میں نے سب سے پہلے بتایا تھا آپ کو, جو پاکستان میں کئی چینلز پہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کہا, تو میں نے سب سے پہلے آج کہہ دیا, سید زین العابدین حسین QC. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے گا. ناظرین, سوال کا ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں بار بار, اس کا جواب بھی میں بتا دیتا ہوں, تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے شیپ سے آپ کو اس کا نام میرے خیال میں معلوم ہو جانا چاہیے تھا. آنسو جھیل اسے کہا جاتا ہے. وادی کاغان, پاکستان کی ناران اور کاغان بڑے خوبصورت علاقے ہیں مانسہرہ ڈسٹرکٹ کے اندر. وادی کاغان کے اندر سیف الملوک سے 7 گھنٹے کا پہاڑوں کے اوپر یہ راستہ لگتا ہے جو آپ کو پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. اور آنسو جھیل, ٹیئر لیک جسے کہا جاتا ہے, یہ خوبصورت جھیل آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے. آج کا سوال کا جواب میں نے آج ہی بتا دیا, آج ہمارا آنسو جھیل آپ کے لیے سوال تھا. ذہن پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں پہ میرے ساتھ مہمان ہو, ایک پیغام ضرور دے کے جائے, ایک میسج لوگوں کو ضرور دے کے جائے. کیمرے میں آپ دیکھیں گے, کیمرہ آپ کے حوالے, آپ لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پیغام میں دوں گا کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے, جس چیز کا بھی پیشن ہے, اس کے آپ اپرچونیٹیز ڈھونڈیں. اور پیرنٹس کو میسج ہے کہ اپنے چلڈرن جو بھی ان کا پیشن ہے اس میں ان کو سپورٹ کریں, انکریجمنٹ دیں ایوری ڈے. جب بھی کوئی اچیومنٹ کوئی چھوٹی سی بھی ہو اس پہ بھی انکریجمنٹ دیں, کیونکہ چھوٹی اچیومنٹ وہ بڑی بن جاتی ہے جتنی بھی انکریجمنٹ ہو. یعنی انکریجمنٹ پیرنٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے, یہ وہ لوگوں کو آگے لے کے بڑھیں. ناظرین, آپ نے سنا زین سے آج ہم نے گفتگو کی. زین نے بتایا کہ کیسے پرائمری ایجوکیشن کے اندر اکیڈمک بریلینس سے کہانی جو زین العابدین حسین کی شروع ہوئی, آگے اس کو سیکنڈری میں لے کے چلے, ڈیبیٹ کمپٹیشنز میں حصہ لیا تو وہاں بھی جیتتے چلے گئے. آرٹ اور فوٹوگرافی کی کلاسز لینا شروع کیں تو وہاں پہ بھی سرٹیفکیٹس ٹرینٹی کالج سے پورے کر لیا. آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر مورل فلاسفی کے سرٹیفکیٹس بھی پڑھے اور وہاں بھی 2-1 سے ان کو پاس کرتے چلے گئے. ٹوڈے اسٹوڈنٹس ٹماروز لائرس, بارکلیز کا بڑا مشہور ایوارڈ پروگرام ہے, اس کے اندر حصہ لیا, 2 سال مسلسل جیتے ہیں, 2014 کے اندر بھی, 2015 کے اندر بھی. اس سال اسپیچ کرنے کے لیے بھی انہیں بتایا گیا. یہ وہ رول ماڈلز ہیں, یہ وہ پرسنالٹیز ہیں, یہ وہ مہمان ہیں جو اس پروگرام یہ زندگی کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں, تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ کیسے کیسے ہیرے ہماری اس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں. برطانیہ کے اندر جو ہم سارے مسلمان اور پاکستانی رہتے ہیں, کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو کیسی کیسی ہائی اچیومنٹس اور کئی اعزازات کو حاصل کر رہے ہیں, مسلسل اپنی محنت سے, اپنی لگن سے, اپنی کوششوں سے, اپنے قوت ارادی سے. ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پہ ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یہ وہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے, یہ وہ خودی کا صحیح فلسفہ ہے جو علامہ اقبال بھی اپنی شاعری کے ذریعے سے نوجوانوں کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں, کہ جن کو اپنی منزل آسمانوں کے اندر نظر آتی ہیں. میری, آپ کی, ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت کے اندر اس زندگی کے اندر در حقیقت کوئی ایسا کام کر گزریں, کچھ ایسے اعمال کر گزریں کہ جو ہمیشہ کے لیے اس دنیا کی بہتری کے لیے اپنا مقام رکھتے ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی چینل اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.